ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدق على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. میرے معزز و مکرم و محترم دوستو یاران طریقت پیر بھائیو، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر نشست میں اپنے کسی نہ کسی سلسلہ کے بزرگوں کے اقوال آپ سامنے پیش کروں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے جس راستے کا ہم مسافر ہیں اس پر کامیاب و کامران ہو سکیں. آج کچھ باتیں میں اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا جو اللہ کا صالح بندہ ہوتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے، اس کا جو دل ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسکن ہوتا ہے. جو صالح بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسکن ہوتا ہے. لیکن اس کی جو روح ہوتی ہے وہ مخلوق خدا کی محبت میں تڑپتی ہے کہ کسی نہ کسی کا میں بھلا کر جاؤں، کسی نہ کسی کے ساتھ مجھے کوئی جڑ جائے، کوئی اس کی اصلاح ہو جائے، کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے. فرماتے ہیں جب ایسی صفات کا بندہ بن جاتا ہے پھر رحمت پروردگار اس پر پھر نازل ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ رب کریم کی عنایات جلیلہ ابر بن کر اس کی طرف پھر بڑھتی ہیں. ایسے انسان کو انعام یہ ملتا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یہ اولیاء اللہ شہرت کے طالب نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کو عام کر دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک صالح بندہ ہوتا ہے، اس کے لاکھوں مرید ہوتے ہیں. یہ چاہت ہے تو اللہ پاک ان لوگوں کو دلوں میں اس کی ڈال دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ جو نقش بندیہ ہے ہمارا، اس کے بزرگوں نے شریعت میں اور طریقت کے میدانوں میں بڑے کارہاں نمایاں انجام دیے ہیں. ان کی مثال ملنا ناممکن ہے. اس سلسلے نے بڑی بڑی ہستیاں پیدا کی جنہوں نے اس عالم پر بڑے انمٹ نفوذ چھوڑے ہیں. پھر کہتے ہیں جب ہم اپنے علاقہ بر صغیر کو لیتے ہیں، اس میں حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ آئے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جمال اللہ رام پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا جی فقیر محمد شراحی رحمۃ اللہ علیہ، اور سنوسی ہند امیر ملت پیر سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے دلوں کی جان قبلہ و کعبہ ڈاکٹر محمد اللہ طالب گنجاہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جنہوں نے ہماری سب کی جہاں اصلاح فرمائی. جب ہم دوست اپنے پیر مرشد کے تھوڑا سا قریب ہوئے تو انہوں نے ہمیں چند باتیں بتائیں. کہنے لگے کہ بیٹا سب سے پہلے انہوں نے ہمیں کہ بیٹا توبہ کرو، توبہ کروائی ہم دوستوں کو انہوں نے. پھر ان سے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بیٹا ذکر کرنا اللہ پاک کے اسم کا ذکر خفی کہتے ہیں یا ذکر دائم کہیں، اس کو اب ہر وقت آپ نے یہ کرتے رہنا ہے. پھر فرمایا کہ بیٹا کہ صحبت میں رہنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اگر آس پاس ہیں تو ملاقات رکھیں، اگر دور ہیں تو تصور کر کے آپ اپنا ذکر اذکار کیا کریں. پھر فرمایا کہ نماز تہجد کی پابندی کرنی ہے آپ نے، اور پنجگانہ نماز باجماعت اور آپ نے ہر وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر چند لمحے آپ نے مراقبہ کے لیے بھی نکالنے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں 3 تسبیحات روز درود پاک کی پڑھنی ہے.
یہ انہوں نے بتایا ہمیں. پھر انہوں نے بتایا کہ بیٹا کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 نفل وضو کے آپ ضرور پڑھیں. کہتے ہیں کہ دائمی وضو جو ہے نا، ہر وقت وضو سے رہنا، یہی پہلی منزل ہے طریقت کی، جو ہم اکثر نہیں رہتے. کہتے ہیں کہ دائمی وضو، ہر وقت باوضو رہنا، یہ طریقت کی پہلی منزل ہے. وضو کے پانی کی تعظیم اللہ پاک کی نشانی میں سے نشانی نے شاعر اللہ کی تعظیم کی مانند ہے. جس طرح ہم آب زمزم کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اسی طرح ہمیں وضو کے پانی کو بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. تعظیم اسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنے والا سے اللہ پاک اس کی روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں. جو بندہ، جو دوست ہر وقت باوضو رہتا ہے، اللہ پاک اس کی روزی کو کشادگی عطا فرما دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا کہ حقہ، سگریٹ، بیڑی، نشاور کوئی بھی چیز نہیں پینی، نہ ہی پینے والے کا کوئی جھوٹا پانی آپ نے اس کا پینا ہے. پھر فرمایا کہ جب سونے لگو تو باوضو سو، شمالن اور جنوبن آپ نے سونا ہے. قبلہ روح ہو کر ذکر کرتے ہوئے سونا ہے. الحمد شریف پڑھتے ہوئے، سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے، سورۃ معوذتین پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں چند باتیں اپنے سلسلہ عالیہ کے بارے میں بتائیں. پھر کہتے ہیں کہ طریقہ نقشبندیہ کا پہلا امتیاز یہ ہے، یہ طریقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے. چونکہ آپ افضل البشر ہیں بعد انبیاء علیہ السلام، اس لیے آپ کی نسبت بھی تمام نسبتوں سے بلند اور بالا ہے. دوسرا امتیاز اس سلسلے کو یہ ہے، اس طریقے عالیہ میں اتباع سنت کا لازم ہے. اس میں سنت پر عمل کرنا اس میں لازمی ہے، اور بدعت سے اجتناب کرتے ہیں ہم لوگ. بات ہے یہ طریقہ تمام طریقوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. ظاہراً سنت مظاہرہ سے مزین ہے، اور باطن انوار طریقت سے یہ منور ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے، یہ ہر قسم کے شرک اور بدعت سے من کل الوجوہ یہ پاک ہے. یہ اتباع سنت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بھی زیادہ ہے. جس قدر کسی طریقے و نسبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار زیادہ ہوں گے، اسی قدر وہ نسبت فضیلت والی اعلیٰ سلسلہ ہوگا. کہتے ہیں بیٹا بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل اور ہمیشہ اور بلا ناغہ ہو. بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، ہمیشہ ہو، بلا ناغہ، اس میں ناغہ نہ آئے. ہاتھ تھوڑا کر لو، لمبی تسبیحات نہ کرو، تھوڑا کر لو، لیکن کرو روزانہ، اسی ٹائم پر ہر روز کرو. اللہ پاک آپ کو فیض و برکات دے گا. کہتے ہیں کہ عمل پر استقامت کرو، عمل پر آپ قائم رہو. ہزارہ کرامات سے یہ بہتر ہے. اگر آپ کرامات ڈھونڈتے رہیں گے وہ نہیں ملیں گی آپ کو، لیکن اگر آپ اپنے عمل پر استقامت کریں گے یہ آپ کی کامیابی و کامرانی ہے. طالب استقامت بن جانا، نہ کہ طالب کرامت بننا. کیونکہ تیرا رب تجھ سے استقامت چاہتا ہے، اور تیرا نفس تجھ سے کرامت چاہتا ہے. رب چاہتا ہے استقامت، جو بھی کام کر رہے ہو صالح کام، وہ اس کو مسلسل کرو، ہر روز کرو، بلا ناغہ کرو. لیکن بات نفس کہتا ہے نہیں، اڑ کے دکھاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو، لوگوں کو دکھاؤ تم کیا چیز بن گئے ہو. یہ کام نہیں کرنا. ہمیشہ آپ نے اپنے عمل پر استقامت کرنی ہے. کرامت سے آراستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی کلیہ نے بتایا. کہتے ہیں کہ آفتاب آمن دلیل آفتاب. سورج جب نکلتا ہے پھر کل عالم دیکھتا ہے، پھر آپ کو اشتہارات کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں، فلاں معاملہ آ رہا ہے، لوگوں آؤ باقی آؤ، پھر یہ کہنا آپ کو نہیں پڑے گا. اگر آپ سورج جب نکلے گا تو چل جائے گا تو روشنی ہو گئی ہے.
جب آپ اگر خوش ہوں گے لوگ خود آگے بڑھ آتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ عالیہ میں کہتے ہیں طریقہ جو ہمارے بزرگوں کا ہے وہ خادم بننا ہے، خدمت کرنا ہے، نہ کہ مخدوم بننا۔ جہاں مریدین آئیں تو ان سے کہ ہماری خدمت کرو جی، ہمارے پاؤں دباؤ، یہ کرو وہ کرو، کہتے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیشہ خادم بننا ہے، آنے والے کی خدمت کرنی ہے، آنے والے کی آپ نے تواضع کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور ہم کس کی پیروی کریں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے پیروی کرنی ہے وہ مرحومین کی پیروی کرے، کہ وہ زندہ لوگ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت میں سب سے افضل تھے، جن کے دل سب سے زیادہ نیک تھے، جو علم کے اعتبار سے سب سے گہرے اور تکلفات میں کم تر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے نبی کی رفاقت، اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا وہ صحابہ تھے، لہذا ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ انہی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ کمال اقتداء کی ہے اور اتباع کی ہے، آثار صحابہ کی پیروی کی ہے، اہل بیت اطہار سے اظہار محبت کیا ہے اور ان کا ادب کیا ہے۔ ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے سرتاج شہنشاہ نقشبند السید محمد بہاؤالدین بخاری قدس سرہ الباری فرماتے ہیں ما فضل ہم محض فضلی ہیں، اس کے فضل و کرم اور رحمت کے پروردہ ہیں۔ ہم صرف ہمارا علم، ہمارا عمل سب اس کے فضل کے مرہون منت ہے، اور آخر تک ہم اس فضل کا مشاہدہ حق کرتے ہیں، نہ کہ اپنے عمل کا کرتے ہیں، بلکہ نسبت میں تھوڑے عمل میں بہت سی فتوحات ہیں۔ ہمارے چند جو اسباق ہے، 5 ہمارے اسباق ہے، اسی میں ہماری فتح ہو جائے گی، اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ افسوس کی بات فرماتے ہیں کہ جب ہم کچھ دوست اپنے پیران عظام کے پاس جب تشریف لاتے ہیں تو محض دکھاوے کے لیے بھی آتے ہیں کہ میں پیر صاحب سے مل کر آیا ہوں، پیر صاحب کے پاس میں جا رہا ہوں، ان سے میں نے یہ اپنی ذاتی باتیں کرنی ہیں، باتیں یا پیر صاحب میں کچھ اگر کوئی اس پہ کمی کچھ آئی ہے، ویسے یہ انسان ان کے عیب تلاش کرنا کا مقصد اپنی فلاح نہیں ہوتا۔ باتیں ہیں جب ہم کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جاتے ہیں پھر سب کچھ ہمیں ختم کرنا چاہیے، ان کی دیدار کریں، بس ان کی گفتار سنیں، بس ان کا دیدار کریں اور گفتار سنیں، اسی فائدہ اٹھائیں، حتی الامکان پیر کی صحبت میں رہیں، صحبت ظاہری ہو یا باطنی یکساں فائدہ دیتی ہے۔ آپ یہی رابطہ جو شیخ ہے جس کو ہم رسمی طور پر کام میں لا رہے ہیں، یہی محبت شیخ جس کے اظہار میں ہم اتنی بناوٹ سے کام لے رہے ہیں، ہمارا دل اس سے نا آشنا ہے۔ یہ رابطہ اور محبت شیخ معرفت الہی کی کنجی ہے، اور زہداری چھوڑ کر حقیقت رجوع کرو، شیخ کی موجودگی کو دونوں جہاں کی نعمت سے افضل جانو۔ بیع تو ہم ہو چکے اور اب بیع بھی ہم ہو جائیں۔ فرماتے ہیں اس راستے کی پہلی منزل جو ہوتی ہے وہ فنا فی المرشد ہی ہوتی ہے۔ یہ منزل بڑی کھٹن اور مشکل ہوتی ہے۔ یہ منزل اگر طے ہو جائے تو انسان فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول والی منزل بڑی پرسکون ہوتی ہے، پھر وہ بندہ اخلاق رسول کا مظہر بن جاتا ہے۔ فنا فی اللہ والی منزل بڑی احتیاط والی منزل ہے، پھر وہ ہر دم گر جانے کا ڈرکا لگا رہتا ہے انسان کو۔ بریا اوس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، خاتم بالخیر ہو جائے تو عین فضل رب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔